اور سامراج کی غلامی سے نجات دلائی۔ ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو تقسیم ہند کے خونی دور کی نظر ہو گئیں۔ وطن عزیز کے قیام کی جدوجہد میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اقلیتوں نے بھی بھرپور حصہ ڈالا، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ آپ سب اپنے مذہب کی ادائیگی میں پوری طرح آزاد ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مسلم اکثریت والے اس ملک میں آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور انہی رہنما اصولوں کے تحت ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کے دن پاکستان کی سول سوسائٹی کی خدمات کے اعتراف کا بھی دن ہے۔ جناب عبدالستار ایدھی مرحوم، ڈاکٹر روت فاؤ جیسی انسان دوست تمام شخصیات کی خدمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، دانشوروں اور تمام اہل قلم کے کردار کا تذکرہ کیے بغیر پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حاضرین محترم، وطن عزیز ایک مقدس امانت اور مشن ہے۔ اس کا ایک مرحلہ قیام پاکستان کی شکل میں مکمل ہو چکا، لیکن دوسرا مرحلہ ہنوز نامکمل ہے۔ ایک مشن ہمارے اسلاف نے بے مثال جدوجہد سے پورا کیا، لیکن دوسرا مشن ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ مشن ان مقاصد کو عملی تعبیر دینے کا ہے جو قیام پاکستان کی اصل بنیاد ہیں اور جن کا ذکر 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی تاریخی قرارداد پاکستان میں موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تقسیم کے وقت جس وطن عزیز کو اس کے جائز وسائل سے بھی محروم کر دیا گیا تھا، وہ الحمدللہ آج دنیا کی مہذب اقوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، صنعت و حرفت اور معیشت میں ترقی کر رہا ہے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ذہین اور قابل ترین افراد پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور میرے قائد محمد نواز شریف نے اس کی تکمیل کی۔ اس پروگرام سے وابستہ تمام شخصیات اور ادارے پاکستان کے محسن ہیں۔ اقوام متحدہ کی عالمی امن کی کوششوں میں ہمارا نمایاں کردار ہے۔ کھیل کے میدان میں ہمارے کھلاڑیوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی، البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسل، توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا، اس میں ہم سے اجتماعی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ بحیثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ عزیز اہل وطن، اپنے بزرگوں کی طرح ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے۔ ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں
شامل ہونے کا قومی ہدف مقرر کرنا ہوگا۔ یہی مستقبل کی راہ ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا، دنیا پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان صلاحیت، جذبے اور تخلیقی قوتوں میں دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ ہم سب مل کر پاکستان کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہمارا مستقبل اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ آپ کو مواقع اور وسائل کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ماضی میں بھی ہماری ترجیحات کا مرکز رہے ہیں اور آج بھی ہماری ترجیحات کا مرکز آپ ہیں۔ حضرت قائد اعظم کی زندگی اور سیاسی جدوجہد گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو ایمان و اتحاد، نظم و ضبط اور تعلیم کے مسلسل حصول پر توجہ مرکوز رکھنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ آج نوجوانوں سمیت ہم سب کو اسی سبق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس تاریخی دن پر میں اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جدید ممالک کی طرح ترقی کرے، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، یہاں بھی معاشی ترقی اور سماجی انصاف ہو، ہم دنیا میں کھویا ہوا اپنا اصل مقام حاصل کریں، تو آئیں پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، امانت اور دیانت اور دن رات کی مخلصانہ محنت کو شعار بنا کر اپنے مشن کو کامیاب بنائیں۔ عزیز اہل وطن، مجھے بے حد خوشی ہے کہ 68 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر کی مختلف ثقافتوں، رنگ و نسل اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ وفاق پاکستان کے خوبصورت گلدستے کی عکاسی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ خوشی کی اس گھڑی میں آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور آنے والی نسلوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔